الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کوئی بھی شخصیت بنتی ہے تو الحمدللہ اس کے پیچھے بہت سے اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی ہمارے شاگرد کے بارے میں کہا گیا کہ حافظ ریاض احمد جامی حفظہ اللہ کے وہ بڑے بہترین شاگرد تھے. جب میں پہلی مرتبہ درس دینے کے لیے آیا تھا تو کوارٹرس میں رہتے تھے، تو میں نے ویسے بہت علماء کو بھی کم دیکھا ہے. بہترین استاد، بے لوث خادم، بہترین پڑوسی، اچھے اخلاق کے حامل. پہلے جب میں آیا تو بیچ میں فون کر کے میں ان کو مبارکباد دی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے شاگرد یہاں قرآن سناتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور میں نے اس وقت ایک واقعہ سنایا تھا، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. ہر طالب علم کو اپنے استاد کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کی مثال کیا ہے دیکھیے، اساتذہ کی دعائیں لگتی ہیں تو طلباء کی زندگی میں وہ کیا برکتیں آتی ہیں، وہ بلندی آتی ہے جو آپ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں کر سکتے. کیا ہے، 2003 یا 4 کی بات ہے، حرم نبوی میں ماہر معقلی حفظہ اللہ پہلی مرتبہ جو ہے تراویح سنانے کے لیے آئے ہیں. مجھے مغرب میں معلوم ہوا کہ شیخ ماشاءاللہ تراویح سنانے آئے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد میں ان سے ملنے کے لیے گیا. جب میں گیا تو دیکھا کہ وہ جہاں مدینہ کے ائمہ بیٹھتے نا وہاں بیٹھے ہیں، فون میں مشغول ہیں. میں نے پوچھا بات کیا ہے، تو شیخ ماہر معقلی حفظہ اللہ کے آس پاس میں رہنے والوں نے ایک بات کہی، ایسا ہمیں ہر شاگرد کو استاد کا کیا شکر گزار ہونا، احسان مند ہونا. کہا کہ اصل میں کیا ہے، ماہر معقلی حفظہ اللہ جس کے پاس پڑھے ان کا نام ہے عبد الکریم حفظہ اللہ، وہ سوڈان کے ہیں. ماہر معقلی نے ان کے پاس حفظ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تراویح سنانا بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. شیخ کیا کر رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے اپنے استاد کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ، اور شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں. بول رہے ہیں، یہ جملہ سنا میں ہوں، بولے استاد عبد الکریم حفظہ اللہ، اللہ کے بعد، والدین کے بعد اگر اس مرتبے پر کسی نے پہنچایا تو وہ آپ ہیں. اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں مسجد نبوی میں تراویح پڑھانے کے لائق ہوا تو صرف آپ کی وجہ سے ہے. تو میں خلیل صاحب حفظہ اللہ پر جو بات بتائے اس پر ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. عامر سہیل کی شخصیت میں صرف سبل السلام کے اساتذہ کی محنت نہیں ہے. عمر آباد میں ماشاءاللہ وہ تقریباً 8 سال پڑھے ہیں، ہم نے ان کو جماعت اول سے دیکھا ہے. تو جامعہ کے جو اساتذہ تھے جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے حق میں بھی ہمیں مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. اگر ایک استاد بھی اگر نہ پڑھاتا، اگر ایک مادے میں بھی اگر یہ ناکام ہو جاتے، اتنے دور تک نہیں پہنچتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام ابو یوسف. انہوں کیا کرتے، ہر نماز کے بعد اپنے شاگرد کے لیے دعا، اپنے استاد کے لیے دعا کرتے، اے اللہ تو میرے استاد ابو حنیفہ کو بخش دے. تو آپ سب کے لیے دعا کریں. یہ سبل السلام قائم کرنے والے جتنے اساتذہ ہیں، اس کے پیچھے خرچ کرنے والے جتنی شخصیتیں ہیں، ان سب کے لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے. ان میں سے جو اساتذہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. یہاں جتنے شاگرد نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے ان تمام اساتذہ کے لیے بچوں کو جو ہے کیا ہے صدقہ جاریہ بنایا. خصوصاً اس رات میں حافظ ریاض احمد جامی حفظہ اللہ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ 30 راتوں تک انہوں نے جو قرآن سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے شاگردوں کو شیخ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں اور خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی، عمل صالح والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور عمر آباد کے جتنے اساتذہ نے ان کو پڑھایا ہے، جتنے ان میں سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے. اور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین.
سورہ جن سے سورہ ناس تک مجھے آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں تراویح ختم ہو رہی تھی، ہماری دلوں کی کیفیت کچھ اور تھی۔ ایک سورت ختم ہو رہی ہے، دیکھا کہیں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی آدمی قرآن کے ختم ہونے پر افسوس کر رہا ہے، کوئی آدمی رمضان کے جدائی پر افسوس کر رہا ہے۔ یہ جو لمحے ہمارے زندگی میں آتے نا، کیا ہے ذرا رو لینا، ہمیں اس کو کیا کرتے ختم کر لیتے نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی خشیت سے قرآن پڑھ کے رونا بہت دیر سے آتا اور جلد چلا جاتا ہے، ذرا رو لینا۔ کل ہم اللہ سے بول سکتے ہیں اللہ تیری کتاب پڑھی گئی تو تیری کتاب کے پڑھنے کے وقت ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے یا اللہ، اللہ صرف تیرے لیے۔ اور بندہ اللہ کی محبت میں روتا ہے، خشیت الہی سے جو آنسو آتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوتی نہیں ہے۔ تو دلوں کی یہ کیفیت ہماری جو بنتی ہے نا، اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ اس کیفیت کو برقرار رکھ، رمضان کے بعد بھی وہ کیفیت باقی رہے۔ یہ رمضان میں جو ہماری مسجدوں کی رونقیں ہوتی ہیں، ہمارے دلوں پر ہونے والا جو اثر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہر ایک میسر نہیں آتی۔ دنیا میں ہم کبھی اپنے مرنے والوں پر رو دیتے ہیں، فلم میں دیکھے ادھر ادھر رو لیتے ہیں، مگر قرآن پڑھ کے رونا جو ہے بہت کم لوگوں کا آتا ہے۔ ایسی کیفیت آتی ہے تو ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اتنے گئے گزرے دور میں بھی قرآن سن کر رونا آیا، میں سمجھتا ہوں جو بھی رویا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دلوں کی جو کیفیت ہے ہمیں زندگی پر باقی رکھے، اور ہمیں قرآن پڑھ کر رونے، اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الجن، جن کہتے ہیں ایسی مخلوق ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اصل میں ویڈیو پکڑتے ہیں، ایسا ہاتھ ہلائے تو وہاں پرچھائی پڑ رہی ہے تو لوگ بولتے ہیں دیکھو مسجد میں جن آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی گزر رہا ہے تو کیا وہ سایہ پڑتا، بولتے دیکھو مسجد میں شیطان آ گیا ہے۔ یاد رکھیے جب اپنا اصلی آنکھوں سے ہم کسے نہیں دیکھ سکتے، جنات کو نہیں دیکھ سکتے، انسانوں کا بنا ہوا کیمرہ بھی جنات و شیاطین کے قید میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اس طرح کی جو جھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں ان تمام ویڈیو سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ جنوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ اصل میں جنات کے بارے میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مصلیوں میں سے ایک مصلی میرے پاس آئے، وہ بولے مولوی صاحب جنات کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، جنات کون ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بات پر الحمدللہ یہ ایسی بات ہے، انہوں نے سوال کیا تو جواب الحمدللہ سب کو مل گیا۔ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصلی کو اس کا مکمل طور پر کیا کرے گا، ثواب عطا کرے گا۔ جنات کس سے بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آپ جانتے دنیا میں جن پہلے انسان بعد میں آئے، دلیل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 60 ہے۔ فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ دیکھیں آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، انسان سے پہلے جنات کا ذکر ہے۔ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں جنات تھے، بعد میں انسانوں کا وجود آیا۔ آپ جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اگر کسی کو مکلف بنایا ہے تو دو ہی ہیں، انسان اور جنات۔ جیسے انسان پر نماز فرض ہے، جن پر بھی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ثقلان کا مطلب بولتے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جنات کے کندھوں پر جو ہے شریعت کا بوجھ رکھا ہے، اس لیے ان کو ثقلین کہا جاتا ہے۔
اور یہ کیا ہے، انسان میں جیسے اچھے برے ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کہا کہ جنات میں کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، اور کہا وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اس میں گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسانوں میں جیسے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں ویسے اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں انسانوں میں سے کافر ہوتے ہیں ویسے جو ہے کیا ہوتے ہیں، جنات میں بھی کافر مسلمان ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی رقیہ کرنے والے بتاتے، اب مثال کے طور پر کیا ہوتا، کسی عورت کی آواز اچھی رہے تو کیا ہوتا، وہ کافر جن جو ہے وہ لڑکی سے عشق کرتے ہوئے اس کے اوپر گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب رقیہ کرتے پوچھتے کیوں آئے، بولے یہ لڑکی اللہ کا ذکر کرتی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مسلط ہوا ہوں۔ ایسے ہی بولتے ہیں ماشاءاللہ، جو لوگ رقیہ کرتے ہیں بتاتے، اور اسی طریقے سے بولتے کیوں آئے، بولے اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالی ہمیں جنات و شیاطین کے شر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر صلاحیتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے تو نعوذ باللہ ہمارے اوپر جنات و شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جنات کا انکار نہیں کرنا، جنات ہیں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یخالف احد من طوائف المسلمین فی وجود الجن، کہا دنیا میں جتنے جو ہے مذہب پائے جاتے ہیں ہر مذہب کے ماننے والے نے آج تک جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا ان کی نبوت اور رسالت ان کے زمانے تک محدود تھی، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آج سے 14 سال تشریف لائے نا، آپ کی یہ نبوت اور رسالت دنیا کے انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہا کہ مجھے انسانوں کے لیے جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا لقمان سلفی رحمہ اللہ و تیسیر الرحمن تفسیر اس میں لکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سن کر جو ہے جنات بھی آتے تھے۔ جیسا سورہ الرحمن میں آیا، سورہ الرحمن پڑھ رہے تھے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب دے رہے تھے جنات۔ جب سورہ الرحمن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیا تو کیا کہا، اے صحابہ کی جماعت یاد رکھو، دیکھو میں تم پر سورہ الرحمن پڑھا مگر جنات نے اس کو اتنا غور سے سنا، جب بھی میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ماشاءاللہ وہ تم سے اچھا جو ہے جواب دیتے تھے۔ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف سے واپس آئے، نخلہ نامی ایک جگہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو وہاں بھی آ کر جو ہے قرآن سنا۔ یہیں دیکھو جب سورہ احقاف گزری تو اس میں آیا جیسے ہی قرآن سننے آئے بولے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، دیکھو جنات میں اطاعت کرنے والے مومن جن کیا بولے، اے محمد قرآن پڑھ رہے غور سے سنو۔ اور جب قرآن سن کر اپنی قوم کے جا کے بولے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے زمانے سے جنات تھے، بولے موسیٰ پر جو کتاب اتری توریت اس کے بعد اللہ نے قرآن کو اتارا ہے لہٰذا اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا اے جنوں کی جماعت یاد رکھو اگر تم ایمان لا لو گے نبی پر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ کیا معلوم ہو رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی جنات تراویح پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پاتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، جیسے ہم جتنا کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی مکمل کرتے ہیں لیکن ہمیں مکمل سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں کہا کہ وہ بھی جنات میں سے تھا۔ اب آگ سے پیدا ہوا بولا تو آپ یہ نہیں سوچنا انہیں شعلہ ہے، انہیں سلگا تو سلگ جاتا، ہم نہ دکھتا کیا۔ اور جنات کے بارے میں پتہ نہیں لوگ غلط باتیں بتالتے ہیں، اونچا ہے، سفید کپڑے پہن لیا ہے، ایڑیاں اونچے ہیں الٹے ہیں، یہ پتہ نہیں کون بولے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں یہ بوڑھے بوڑھیاں بولتے نا پرانے زمانوں کی باتیں ہیں، یہ جو صحیح بات ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اس میں بولتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے انسانوں میں میل فیمیل ہوتے جنات میں بھی ہوتے ہیں، میل بھی ہوتے فیمیل بھی ہوتے، اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہاں کہاں رہتے ہیں۔ کتاب و سنت کو کھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں نا، اچھے مقام پر بھی ہوتے گندے مقام پر بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات بلوں میں رہتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بولے خبث سے مراد مذکر جن ہے اور خبائث سے مراد مؤنث جن ہے۔ تو کیا معلوم ہو رہا، گندے جن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مطلب لیٹرین میں ہوتے ہیں،
اور ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا انسان جب جاتا ہے تو ضرورت پوری ہوتے ہی وہاں سے آ جانا۔ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں وہاں گئے تو گانے گا لے بیٹھتے رہتے، صحیح ہے، جنات انگلی کر رہا ہے۔ وہاں گئے تو لوگ دیکھتے پانی اچھلتے رہتے، بعض دیکھتے کیا کرتے رہتے مطلب ترنم سے پڑھتے رہتے، اور بعض لوگ وہاں گئے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بلکہ یہودیوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس وقت کی بڑی اہمیت ہے، ویسٹرن کا ہے، سامنے ایسے پیٹ کی طرح ہے، وہ لیٹرین کرتے کرتے بھی پڑھ رہا، کیا بولا تو وقت کی اہمیت ہے کہتے ہیں۔ حالانکہ اندر گئے تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا، اگر آپ لوگ دیکھے جاتے ہیں وہ دعا بھی نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کیوں پڑھنا؟ اس لیے کہ بندہ جب وہاں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلاظت کو نکالتا ہے، ماشاءاللہ اس میں بھی بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے بغیر سے وہ گندگی مکمل طور پر ہوتی ہے۔ تو انسان جب جاتا ہے تو قضاء حاجت کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض مردوں عورتوں کو دیکھتے ہیں جانے سے پہلے کھول لیتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ایسی تھی، اللہ کے نبی جاتے اندر جا کر زمین سے قریب ہو کر کھولتے تھے۔ پرانے زمانے میں شاید ایسے تھا، عرب میں یہ لیٹرین وغیرہ نہیں تھے، لوگ کیا کہ آبادی میں دور جاتے تھے۔ حضرت عمر کی حیا دیکھو، ایک دن سودا رضی اللہ عنہ جا رہی ہیں قضاء حاجت کو، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھ کر عمر نے کہا سودا میں پہچان لیا تم نہ، اس لیے کہ تم نبی کی بیوی ہیں۔ اتنا بول کر نبی کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ آپ کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے، مجھے غیرت نہیں سمجھ میں آتی، مجھے ذرا آپ اپنے جو ہے کیا کرو عورتوں کو پردے کا حکم دو۔ عمر نے جیسے پردے کی غیرت میں آ کر سوچا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی سوچ کے مطابق قرآن میں آیتیں اتاری۔ اللہ اکبر، ایسا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم جاتے ہیں تو آج کل کی نئی نسلوں کو بھی دیکھتے ہیں، جاتے ہیں آج کل تو انسان کو قضاء حاجت کے لیے بھی وقت نہیں ہے، جاتے فوراً بھاگ کر آ جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیں 40 سال کے بعد، یہ اہم بات ہے، 40 سال کے بعد انسان جب پیشاب پیخانے کو جاتا ہے تو اسے سکون سے کر کے آنا چاہیے۔ کیوں؟ بولتے سعودی عرب کے مشہور عالم دین کیا ہے سعد بنت الخذلان حفظہ اللہ، 40 سال سے پہلے پیشاب آنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ باریک رہتا ہے۔ پیشاب کیا ہوتا ہے مردوں کو عورتوں کو بھی 40 سال کے بعد وہ نالی ذرا کمزور ہو جاتی، تھوڑا تھوڑا آتے ہی رہتا، لہٰذا وہ ٹپ کے ٹپکنے تک بیٹھنا ہمارے پاس کہاں ہے، وقت سے پہلے دھو لیتے، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا اسے دھونا بھی، اگر نہ ملے تو ٹیشو سے پوچھنا، اگر وہ بھی نہیں ہو سکا تو کم از کم جو ہے، خصوصاً چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں لے جاتی ہیں لیکن دھلائے بغیر لا لیتے ہیں، نہیں، بچپن سے قضاء حاجت کے بارے میں مکمل طور پر ہمارے معاشرے میں اس بارے میں جو ہے بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جنات پر جو ہے حضرت سلیمان کی حکومت بھی تھی، آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی جو ہے تعمیر کر رہے تھے نا، اس وقت جنات بن رہے تھے، انہوں کھڑے ہوئے تھے، ایسا سورہ سبا میں آیا، انتقال ہو گیا تھا، مگر حضرت سلیمان اگر چل جاتے تو جنات بھاگ جاتے تھے۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی ان کی جو لاٹھی تھی نا اسے دیمک کھا رہی تھی، وہ لاٹھی گری، حضرت سلیمان علیہ السلام کے موت کا علم ہو گیا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے جنوں پر مکمل طور پر حکومت کرتے تھے، اور جو ہے جنات ان کے قبضے میں تھے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں جنات باٹل میں آ جاتے، نہیں آتے، اور بعض لوگ جنات کو قابو میں کرنے کے لیے سورہ جن پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے سورہ جن پڑھے تو مطلب جن آتا ہے، جن نہیں آتا، انہیں جن بن جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، نہیں ہے جن، 40 دن پڑھنے سے آتا ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد باتیں جو ہوتی ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور سورہ رحمان میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں، کیا کہا؟ مومن کے لیے ایک جنت انسانوں میں سے، اور اس میں جو کافر، اس میں جو مطلب اطاعت کرنے والے جنات ہوں گے ان کے لیے بھی جنت۔ اس تفسیر بھی کی گئی، ایک تفسیر ایسے بھی کی گئی کہ ایک جنت سونے کی ہے اور ایک جنت چاندی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت دے رکھی ہے۔ طاقت کیسی؟ اب مثال کے طور پر ہم بھی دیکھتے پریاں کا تصور بھی ہے ہمارے پاس، لوگ کیا سمجھ جاتے پری جو ہے حور بن جاتی، نہیں ہے، یہ پری سب جو ہے کیا ہے، یہ سیریل میں آنے والی، سفید کپڑے پہنا ڈلے، اڑا ڈالے ریموٹ سے، بولتے پری آ گئے، نہیں ہے، پریوں کا تصور نہیں، تو باتیں غلط ہیں۔ لہٰذا اپنے عقیدے کو صحیح کرو۔ اور جنات کے اندر طاقت اتنی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ ایک جگہ ہے اوپر اپنے فرشتوں کے ساتھ میٹنگ کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، نبی کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہ جنات اوپر جا کر چوری سے باتیں سن لے کا کو دنیا میں کیا کرتے تھے،
ایک بات میں 100 باتیں لگا کے بول ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یاد رکھو اے جنوں کی جماعت، اب تک تم اتنا کھیلے ایک بات میں 100 لگا کے بولے، لیکن اب نہیں ہے وہ، اسی لیے کہا وَأَنَّا وَوَجَدْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَاضًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، بولتے جنات نبی بن کر آ گئے، اس کے بعد جو ہے وہ حصہ بند ہو گیا، جنات اوپر نہیں جا سکتے، فلائٹ کے بعد کیسے اڑ سکتے؟ اب پتہ نہیں ان کو پر ہیں یا نہیں، ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب الستارہ رکھا ہے، اگر کوئی اڑنے گیا تو کیا ہوتا، وہ جنات کو مکمل طور پر مار دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے بارے میں ایک بات یہ کہا، جنات جو کیا ہے ہڈی گوبر وغیرہ کھاتے ہیں۔ جب اس طرح کی حدیث ہمیں دیکھیے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سارے جن ہی یہ کھاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر انسان کو بسن بہت پسند ہوتا، گوشت پسند ہوتا، تو علامہ نووی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جنات کو ہڈی اور گوبر ہے نا، نیک ہوں برے ہوں وہ زیادہ اسے کھاتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اس کے علاوہ ساری چیزیں بھی کھاتی ہیں۔ اچھا جنات کس کس شکل میں آتے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی، کہتے ہیں جنات پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، لیکن فلیٹ میں بول کر بولے جھانکنا نہیں کہتا جن نظر آتا بول کے، یہ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہا جنات شام کی شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کے زمانے ایک واقعہ ہے، ایک صحابی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کہا ان کی بیوی جو ہے دروازے پر کھڑی ہے، ہماری خواتین گھر کے اوپر چڑھے کاندھ پہ کھڑا تھا، ہمیں لائٹ لے لیتے اسے۔ صحابہ ایسے تھے اگر عورت گھر کے بعد تو غصہ آتا تھا ان کو، اب مارنے گئے، انہوں بولے دیکھو ہمارے گھر میں سانپ آ گیا ہے، انہوں گھر میں داخل ہوئے، اصل جو کیا تھا وہ جن سانپ کی شکل میں آ گیا تھا، جیسے ہی اسے مارنے گئے نا وہ سانپ مرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ روایتیں صحیح ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس عورت نے سنایا تو آپ نے کہا وہ اصل میں جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا۔ اور ہمارے گھروں میں جو جن سانپ کی شکل میں آتا، شاید احادیث میں اسے عوامر کہا گیا، وہ آتے ہیں خاموش رہتے ہیں، تکلیف نہیں دیتا، اسی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنات لمبا سفر کرتے ہیں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام اترتے بلکہ معلوم ہے تاخراتوں میں، کنکریزدہ فرشتے آتے بلکہ معلوم ہے، اس کیفیت نہیں جانتا، کیسا اڑتے کیا ہوتا نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسے انداز میں جن آتا، کہا جن کبھی اون کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور آگے کہا جن کبھی گائے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور آگے کہا جن کبھی گھوڑے کے شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن خچر کے شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن گدھے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور جن کبھی انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ دلیل کیا؟ غزوہ بدر میں واقعہ پیش آیا، یہ جن کیا کرا، شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، آ کے بولا محمد ختم ہو گئے، یہ روایت سیرت کتابوں میں ہے ہی ہے، لہذا اس طریقے سے جو ہے مکمل طور پر جن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جنوں کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وحید عبدالسلام بالی، ہم کتاب کا نام بولے تو عوام کو مشکل ہوتی ہے لیکن کتاب دے کے پڑھ سکتے ہیں، وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ کی یہ کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ جنات کیسے آتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں جنات کا حملہ مردوں سے بڑھ کر عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے رقیہ کرنے والے بتاتے جہاں رحم مادر ہوتا نا بچہ، وہاں جا کر جن بیٹھتا ہے، اور وہاں جا کر کیا کرتا ہے، بیٹھ کر عورت کو جو حیض آتا ہے وہ ڈھکلتے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، عورت کو دیکھے خالی کیا ہو جا رہی ہے، پیریڈ ہو جا رہی، کدھر گئے تو بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، یہ گیا پریشانی ہوئی، ڈرپ چڑھا رہے، کمزور سے کمزور ہو جا رہی ہے عورت۔ بعد میں رقیہ کرنے والوں کے پاس بتایا گیا تو کہا وہ جن رحم مادر میں گھس گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو جنات ہوتے ہیں نا ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا، ان سب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی پختگی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ صبح و شام کیا کرنا، سورہ فلق اور ناس پڑھنا۔ آخری آیت من الجنتی والناس، ہمیں ان صورتوں کو سب معمولی سمجھ جاتے، آگے بتائیں گے ان صورتوں کا کیا اہم پیغام ہوتا ہے، لہذا جنات کے بارے میں صحیح باتیں جانیں۔ اور یہ کیمرے میں جو آتے، شارٹس میں، ریل میں جو جنات کے فوٹو سب لاتے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جنات کا وجود ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے، جیسا کہ علماء بتاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صورت مزمل ہے، مدثر ہے، لوگ مزمل مدثر نام رکھتے ہیں، یہ نبی کا نام ہے کیا؟ علماء بتائیے نبی کا نام نہیں، نبی کی صفت ہے یہ۔ المزمل المدثر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی، پہلی وحی آنے کے بعد اللہ کے نبی کو ڈر ہوا،
آج کل کیا حالت ہوتی دیکھیں آپ ہمارے خواتین کی، شوہر بیمار ہو گیا تو آج کی عورتیں کیا کر رہے ہیں تو خلا لے کے چل جا رہے ہیں، ان کو جو ہے اپنے شوہر کی تیمارداری اور ان کی خدمت کرنے کا مطلب ان کو حوصلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت یہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی کو آئے پکڑے ذکر کریں گے، جب پریشانی ہوئی تو کہا زملونی، مجھے بھڑ کے اڑا کر سلا دو، بخار آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے کہا اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، دیکھو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والے، اٹھو ذرا لوگوں کو ڈرا دو۔ اور آپ جانتے ہیں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، وہ کیا؟ ہر داعی قیام اللیل کرنا۔ دعوت کا کام جو بھی کرتے تہجد نہیں پڑھا تو اسے دعوت کے کام میں کامیابی ہرگز نہیں ملتی۔ اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا، بولے تھوڑا کھڑو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا یا اس سے زیادہ۔ اور یہ قیام اللیل جو ہوتا ہے نا، ہم تراویح میں پڑھ کے ختم کر لیتے، لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے یہ قیام اللیل ہے نا، ماشاءاللہ بندے کو کیا کرتا ہے، رات میں ہم جو اعضاء اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ آج کے نوجوانوں سے بھی ہم گزارش کریں گے، 1 مہینہ تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد پھر آئندہ رمضان کو تراویح پڑھتا ہے، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو، سمجھو آپ کا رمضان قبول نہیں ہوا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں عمل کے قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے بندہ نیکی کے بعد نیکی کرے، اگر نیکی کے بعد پلٹ گیا تو سمجھا تو نیکیاں اس پہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ کفار مکہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے مطلب تکلیف دے رہے ہیں نا، ذرا ایسا کرو، رات کے اندھیرے میں اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کارساز بناؤ، اسی کو اپنے سارے دکڑے سناؤ۔ دیکھیں دنیا میں شکایت جو ہوتی ہے اس اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں شکایت کرنے کے اعتبار سے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین شکایت کرنے والا وہ ہے جو اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب کو دیکھو، بولے آنکھیں چلے گئیں، بولے اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنی شکایت تیرے سے کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید طائف کے سفر میں جو تکلیف آئی، آپ نے اس موقع پر دعا کی، اگرچہ وہ ضعیف ہے، پھر کہا اشکو الیک قلت حیلتی۔ اور سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے شکایت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دیکھو آپ، حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال آزمائے تو بھی اللہ سے شکایت کرے، لہٰذا اپنی شکایتیں لوگوں سے بیان کرنے سے ذلت کے علاوہ کیا بھی نہیں آتا۔ اپنے دکھڑے، اپنی شکایتیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھو، فائدہ کیا ہوتا؟ وہ چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشکلات کو دور بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا، دیکھو قیامت کے قریب میں لوگ میری امت میں سفر بھی کریں گے، بعض لوگ کمزور ہو جائیں گے، قیام اللیل پڑھیں گے، بعض لوگ چھوڑ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خرچ کرو، اور خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مغفرت فرمائے گا۔ مدثر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی آیتیں اتری، کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری۔ وہ آیتیں اترنے کا یہاں دیکھیے، وہ آیتیں اترنے کے بعد 3 مہینے تک وہی رک گئی۔ وہی کیوں رکی؟ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہتا ہے۔ پہلی وحی آسمان سے آ گئی، دوسری وحی کے قبول کرنے کا شوق اللہ تعالیٰ اپنے نبی میں پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے 3 مہینے تک وحی رک گئی۔ بعض لوگ اس دوران پتہ نہیں کیا کیا باتیں لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ 3 مہینے کے موقع میں اللہ کے نبی اتنے پریشان ہو گئے، کہاں تو بھی جا کو چٹانہ پر پڑھ کو میں اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ یہ روایتیں کہاں سے لے سمجھ میں نہیں آیا، اب وہ روایتیں لے کر بولتے ہیں نبی سوسائڈ کرے نا۔ اللہ اکبر، نبی سوسائڈ کرنے کی مذمت بیان کرے، نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اپنے آپ گرا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہوں، ایسی روایتیں سیرت میں لوگ بیان کرتے ہیں، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جب اتری آپ نبی بن گئے، معلوم ہے نا، یہ آیتیں اتری آپ نبی تھے۔ یا ایھا المدثر اتری تو آپ رسول بن گئے۔ نبی رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کو دیتا ہے مگر پہنچانے کا حکم نہیں دیتا۔ رسول میں کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے اور پہنچانے کا۔ دیکھو سورہ علق میں کہیں پہنچانے کا ذکر نہیں، وہاں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو لوگوں کو جو ہے برے انجام اور جہنم سے ڈراؤ۔
اور یہ جب صورت اتری، شاید جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں راستے میں چل کر جا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا حضرت جبرائیل کو آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ڈر گئے اور آ کر بلایا، اڑا کر سلا دو، اڑا کر سلا دو۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ اپنے رب کی بڑائی کرو، وربک وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ دوسری وحی میں خود آ گیا کہ ہمیں پاک صاف، کیسے پاک صاف؟ جسمانی طور پر پاک صاف، ہمارا خیال پاک، ہمارا دماغ پاک، ہمارا عقیدہ پاک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ کے ماحول میں تھے نا، 360 بت وہاں رکھے تھے۔ اللہ دوسری وحی میں کہتا ہے، اللہ کے نبی 360 بت اگرچہ وہاں ہیں مگر وہ گندگی تمہارے اندر نہیں آنا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی مکے میں آپ ہیں، مائنارٹیز میں ہیں، لیکن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہندوستان میں بھی یاد رکھو، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے صبر، دوسرا ہے تقوی، تیسرا ہے توحید، اور چوتھا یہ ہمیں کیا کرنا، مکمل طور پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ صبر جو ہے نا یہ بہت ہے، حالات کا مقابلہ کرو توحید سے، حالات کا مقابلہ کرو صبر سے۔ اور جسے بولتے صبر جو ہے مجبوری کا نام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے دیکھو، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یہ صبر جو آتا نا، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کو دیکھو، جب ان کے اندر یقین بھی تھا، صبر بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں الحمدللہ ان کو جو ہے کیا ہے اپنے افضل ترین قوم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قیامت کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ قیامت کا دن دو ہوگا نا، کافروں پر بڑا بھاری ہوگا مگر مسلمانوں کے لیے آسان ہوگا۔ اس سے پہلے تفسیر میں آ گیا، شاید اس میں کچھ لوگ نہیں تھے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ قیلولہ جانتے ہیں نا، قیلولہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ 10-15 منٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری تو علماء بتاتے قیلولے کا وقت جتنا کم ہوتا ہے الحمدللہ پوری امت مسلمہ کا پورا حساب و کتاب اتنے مختصر وقت میں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے نام ذکر کیے، اس میں اللہ نے بتایا کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے 19 فرشتے کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ 19 فرشتے بتا، نیچے بولا یہ کافروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ منافق میں سمجھ میں نہیں آتا، مگر جو مومن ہوتا انہیں سمجھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ 19 بنایا ہے، اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ابو جہل تھے نا لعنت اللہ علیہ، وہ بولتا تھا 19 ہے کہ جہنم کے فرشتے میں 20واں ہوں۔ اور ایسے بھی روایتوں میں آیا، انہیں بولتا قیامت کے دن میں کیا کروں گا، جہنم میں جاؤں گا، میں قبیلہ قریش کے جتنے لوگ ہیں ان کو جا کے نکال لے کر جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کیا یہ سب ہو نہیں سکتا۔ لہذا معلوم ہوا ہمیں جو ہے کیا نہیں، آخرت کا جہنم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں، مثال طور پر جہنم کی آیتیں ہیں، پیچھے دنیا میں پائی جانے والی آگ کو رکھ دیتے ہیں، یہ جہنم کا مذاق ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دیتے ہیں جنت کی آیتیں، پیچھے جو ہے انار ہے، پیچھے جو ہے موز ہے، نہیں، وہ نعمتیں غیب پر ایمان ہے ہمارا، جنت و جہنم کا۔ اس طرح کے ویڈیوز پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈال کے جنت اور جہنم کے ویڈیو بنانا یہ مذاق ہے۔ جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ جہنم میں جنت آپ سوال کرتے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ دیکھو قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب ہماری یہ نماز رمضان میں آتی نا، یہ کیسا بولے تو اللہ تعالیٰ ہم نے سحری میں افطار میں خوب نعمتیں نا اس لیے نماز پڑھے، اب جیسے ہی سحری افطار میں اللہ کی نعمتیں ختم ہوں گی نماز چھوڑاؤ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز نہیں پڑھنے والا جہنم میں جاتا ہے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کھانا کھلانے کو ہم ایک لائٹ لے لے، کھانا کھلانا کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ایسی بات بتائیے جس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور لوگوں کو کھانا کھلانے میں کافر مسلم کیا بھی نہیں دیکھنا، ہر ایک آدمی کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا کیا کہا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ تیسرا سبب، چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم گپ شپ کرتے تھے۔ ہمارا نوجوانوں کو بھی دیکھتے، خواتین کو بھی دیکھتے، کہاں ملے وہاں بیٹھ کے خواہ والے موبائل گھورتے رہتے۔ یہ موبائل دیکھنا بھی بےہودہ بات ہے۔ اب ضرورت کے لیے فون انسان کرتا، اور آج کل لوگ موبائل دیکھنے جاتے تو سب سے پہلے کیمرے کی کوالٹی دیکھتے ہیں،
خالی سیلفی کیمرہ، ایسا ہے فتنہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بولتے لوگ پہلے تو لوگ حج عمرے کو جاتے تھے، طواف کرتے وقت ماشاءاللہ وہاں ہاتھ اٹھتے تھے دعا کے لیے، آج تو موبائل اٹھتے ہیں، خالی سیلفی سیلفی۔ کہاں بیٹے سیلفی کا فتنہ ہے؟ میں ایک جملہ بولتا، سلفی سیلفی نہیں لیتا، جو سلفی ہوتا ہے نا وہ سیلفی نہیں لیتا۔ اور یہ سب مشکل کیا ہے یہ، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے وہ ذمہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ، بعض اور نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا کوئی سے بڑے عالم کے ساتھ فوٹو پکڑ لے میں ان کے ساتھ ہوں، یہ عالم کے بازو بیٹھ کر فوٹو پکڑ لینا یہ اہم بات نہیں ہے۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ فوٹو سے بچیں۔ اور ہم دیکھتے جمعہ وغیرہ کا پوسٹر بنتا ہے تو اس میں بھی لوگ فوٹو ڈالتے ہیں، کیا بولے تو لوگ نہیں جانتے کہتے ہیں، لوگ نہیں جانتے نا، جب خطیب ممبر پہ آتا ہے لائیو آگے دیکھ لینا بس۔ لہٰذا یہ فوٹو کا فتنہ جہاں تک ہے میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے نعوذ باللہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی۔ کہا کہ ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے، بےہودہ بات کرتے تھے، اسی لیے جو ہے ہم جہنم میں گئے۔ اس کے بعد قیامت جو ہے کیا آیا، سورہ مدثر کے بعد سورۃ القیامہ، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کی قسم کھاتا ہے، دیکھو کیا ہوگا، لا اقسم بالقیامہ، کیسے ہوگا؟ قیامت کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سورج چاند کو جمع کر دے گا، اور جو ہے چاند کو بھی جو ہے کیا ہو جائے گا، داغ لگ جائے گا، ہولناک کی اتنی خطرناک ہوگی کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب قرآن اترتا تو بار بار پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے دیکھو بار بار تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو تمہارے سینے میں محفوظ کرنا ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دعا بار بار پڑھو، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے پیدا ہوئے، اپنے ماں باپ کے حقیر پانی سے پیدا ہوئے۔ جب ہم حقیر پانی سے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تکبر نہیں آنا چاہیے، اور انسان یہ بھی دیکھے میں اپنے ماں باپ کے حقیر پانی سے پیدا ہوا، اور جس جگہ سے نکلے اس جگہ کے بارے میں انسان سوچنا، ایسی جگہ سے آیا میں، تنگ جگہ سے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے نکالا ہے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں انسان کو جو ہے تکبر کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ سورہ دہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں اس کو پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اس صورت میں بھی مکمل طور پر آخرت کا تذکرہ۔ اس میں ایک آیت آئی ہے جو میں آپ لوگوں کو خاص طور پر، آپ جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، اس وقت آپ ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، مولوی صاحب ذرا دعا کرو، بولتے ہمارے مشکلات کے دعا کرو، پھر اس کو دوہرا دیتے ہیں۔ ہم کوئی نیک کام کرتے نا، نیک کام کرنے بولتے ذرا دعا کرو بولتے، لیکن یہ نہیں بولنا ہے۔ آپ بولیں گے کیوں نہیں بولنا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خاطر کھلائے، انما نطعم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہارے سے بدلہ بھی نہیں لیتے اور تم نے شکریہ بھی مت بولو ہم نا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نیکی کر کے کھلا کر کے دوسروں کو بولا میرے حق میں دعا کرو یا میرے حق میں ایسا کرو تو کہا اس آیت کے خلاف ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ قیامت کے جو دن ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ سورۃ المرسلات، مرسلات کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں ہواؤں کی قسم کھاتا ہے۔ کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشبو بکھیرتی ہیں۔ اب دیکھیں ابر آتا ہے، ہوا اگر نارمل چلی تو پورے بادل بیچ میں آ کے برس جاتے ہیں، اگر زور سے ہوا چلی تو بادل اسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کی، فرشتوں کی قسم کھاتا ہے۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے، اللہ کی نبی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ تھے، نماز کے دوران سانپ آ گیا، سانپ آ گیا تو کیا کیا، اللہ کے نبی نے نماز کو مکمل کیا، صحابہ نماز کو مکمل کیا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام جو ہے وہ سانپ کو مارنے گئے، سانپ بھاگ گیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری سورہ مرسلات کی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا وہ تمہارے شر سے بچ گیا، تم اس کے شر سے بچ گئے۔
لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جو ہے نماز میں اگر سام بھی آ جاتا ہے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نماز توڑنا بھی صحیح ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ ایک چیز دیکھیں آپ، بار بار آتا، کیا آتا؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ بار بار آتی آیا۔ کیوں آئی تھی؟ علماء اس کی دو وجوہات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لوگوں، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، جو لوگ آخرت بیزار ہوتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ دوسرا، اللہ یہی بتاتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس نے شروع میں بتایا میٹھا پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ جانتے ہیں دنیا میں زندہ لوگ زیادہ ہیں، مرے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، مرے ہوئے لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہم نے زمین کو اتنا چوڑا بنایا ہے کہ اس میں تم لوگوں کو دفن کرتے جاتے ہو، یہ زمین ماشاءاللہ زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا قیامت کے دن کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہ بات بتائی۔ اس کے بعد جو ہے یہ سورہ مرسلات کے آخری میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سایوں میں اور چشموں میں رکھے گا۔ 30واں پارہ ہے، یہ 30واں پارہ جو ہے نا، یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، مگر علماء جب کلاسوں میں پڑھاتے نا، سب سے زیادہ مشکل یہی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی صورتیں بنایا ایسا لگتا ہے کہ سمندر کوزے میں بھر دیا ہے۔ پہلی صورت کیا؟ سورۃ النبأ، اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتاتا، کئی نعمتیں بتایا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرا بنایا، دن کو اجالا بنایا۔ یہ دیکھو وجعلنا نومکم سباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیند کو کیا کیا ہے؟ تمہاری تھکان کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نیند ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیند ہماری آنکھوں سے اڑ گئی ہے۔ ایک صحت مند آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کم از کم جو ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ موبائل کی وجہ سے رات میں سوتے ہی نہیں ہیں، کب بھی دیکھو واٹس ایپ میں آن لائن، رات میں اٹھو لاسٹ سین 2:30 لکھ رہا تھا، اس میں 3:30 بجے اٹھتا، کیا ضرورت ہے؟ اور یہ موبائل ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی۔ جب آپ سوتے نا ذرا دور رکھ کے سونا، الارم ہوتی ہے انسان رکھ لیتا ہے، لوگ تو ایسا رکھتا ہے۔ آج کل کے بچے تو فون کی لت میں اتنا مبتلا ہیں، شراب کی لت سے بھی بری لت ہے یہ ہمارے معاشرے کی۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے رات میں سونے کا ماحول بنائیے۔ قریوں وغیرہ میں الحمدللہ لوگ سو جاتے، مگر شہروں میں لوگ نہیں سوتے۔ اب لوگوں کا زندگی اسٹائل بھی اچھا نہیں ہے، صبح 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا 5 بجے، رات میں جو ہے کھانا کھاتے ہیں 12 بجے، اس کے بعد کافی کا دور ہوتا، چائے کا دور ہوتا، اس کے بعد جو ہے گانے دیکھتے، فلمیں دیکھتے، آخری میں جو ہے فروٹ کا دور ہوتا، دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے ہوں پڑ گئی جانور کی طرح۔ تو لہٰذا یہ نیند جو آتی نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ رات کو اندھیرا بنائے تاکہ انسان اچھی طرح سو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ رات کو اجالا بنا تو کوئی سو نہیں پاتے، لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ اندھیرے میں سونا بہت اچھا ہے، جس کی طرف مکمل طور پر اشارہ کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ آسمانوں پر ایک پردہ ہے وہ ہٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں مردوں کو حور دے گا۔ عورتیں پوچھتی ہیں عورتوں کیا ملے گا؟ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے۔ سورہ 30ویں پارے کے آخری میں دیکھیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا میں کاش کیا ہو جائے، مٹی ہو جاؤں۔ اور جز عامہ ہم دیکھتے ہیں، جز عامہ جو ہے نا 30واں پارہ ہے، لوگ اسے الہم الہم بولتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جز عامہ جو ہوتا ہے نا، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس ہے، حالانکہ سورہ جو ہے جز عامہ شروع ہوتا ہے سورہ نبا سے۔ اب ہوتا کیا ہے، چھوٹے بچے ایسا یاد کر لیتے، کیا کرتا، پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھتا، دوسرے رکعت میں سورہ فلق پڑھتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو مکمل طور پر صحیح طور پر سکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں ایک بات یہ بھی بتاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ فرمایا، کہا جو آدمی عقید توحید پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا حکم دے گا۔ اور شفاعت کس کی قبول ہوگی؟ کہا جو اللہ جس کو حکم دیتا اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے۔
حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، کہا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھتا ہے۔ ہم بھی دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا، اخلاص سے پڑھے تو ہی بندہ مکمل طور پر کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نازعات میں اللہ فرشتوں کی قسم کھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے دل کانپ جائیں گے۔ فرعون کا ذکر ہوا اور اللہ تبارک یہ بھی بتا، یاد رکھو جو آدمی اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے وہی جنت میں جائے گا، اور جو نفسانی خواہشات میں جو ہے پڑ جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک بات بھی دیکھیں، آپ پورا مہینہ قیام اللیل کرے الحمدللہ، اپنے آپ کو تھکائے، تکلیف ہوتی تھی، وضو ٹوٹتا، جا کر آتے۔ یہ بات یاد رکھو، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، بولتے علماء جو بندہ دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر لیا نا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، بلکہ سورہ قلم میں تو آتا کچھ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کرے گا، عبادت کرو بولیں گے، کافر کیا کریں گے؟ جھکنے کی کوشش کریں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی پیٹوں کو لوہے کی طرح بنا دے گا۔ کیا حال ہوگا ہمارا اگر ہم اللہ کے سامنے جھکے نہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پیٹوں کو اگر ویسا کر دے، ذرا تصور کرو۔ اسی لیے وہ گھڑی آنے سے پہلے ایک گھٹنے زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے کا یہ موقع ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھو اور بعد میں سجدے کی لذت کے لیے تڑپ کر رہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آج کی صورتوں میں ایک بڑی بہترین صورت عبس وتولی۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ بناتے ہیں، ایسا کر لیتے، ایسا کر لیتے، یہ نہ تو حقارت سے ہنستے۔ یہاں دیکھو اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ میں شاید کفار مکہ تھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے پاس ایک اندھے صحابی آئے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ آئے، آ کر کیا بولے؟ علمنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہدایت دینا مجھے بھی بتاؤ۔ ادھر کفار انہوں ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا کرے؟ اندھے آدمی انہوں ان کی طرف مائل ہیں، سرداران قریش کی طرف۔ کیوں؟ بڑے لوگ نا وی آئی پی، جیسے ہم لوگ وی آئی پی لوگوں کو بار بار جا کھانا ڈالتے ہیں، بار بار بیٹھتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے؟ شاید لوگ ایمان لائے تو ماشاءاللہ مسلمانوں کو ذرا فخر حاصل ہوگا، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کو دیکھ کر منہ بنائے۔ اندھے آدمی کو دیکھ کر منہ بنائے تو اللہ صورت اتارا ہے۔ آپ بتائیے، ایک آنکھ رکھنے والے آدمی کو دیکھ کر صورت بنائے تو اللہ کو پسند آتا کیا؟ اللہ اکبر، نہیں بنانا صورت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یا رسول اللہ، ایک اندھا آدمی اپنے دل میں تڑپ لے کر ہدایت کے لیے آیا ہے، آپ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا جو آدمی دنیا میں ہدایت نہیں پانا آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، مگر جو ہدایت کے لیے آیا آپ اس سے اعراض کریں نا، دیکھ کر منہ بنائیں نا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ مکتوم رضی اللہ عنہ جب بھی آتے بولتے، اے عبداللہ تمہارا آنا ویلکم ہے، اللہ نے تمہارے بارے میں مجھ پر عتاب اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس سے کیا معلوم ہوتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں اندھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں معاشرے میں جینے کا حق ہے، لنگڑوں کو بھی ہے، اندھوں کو بھی ہے، بہروں کو بھی ہے، غریبوں کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں اتاری۔ اللہ اکبر۔ یہ کون؟ عبداللہ مکتوم رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ایک دو باتیں سن لو۔ ہم جب کسی اندھے کو دیکھ لیتے ہیں تو مذاق اڑاتے، یاد رکھو اندھے کو جب دیکھتے ہیں نا، آنکھوں کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا ہے، ہم آنکھ رکھ کر دنیا کی رنگینوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ بھی چھین لیا تو کیا ہوگا حال؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ، تمہارے کان چھین لے، کون دے گا تمہیں؟ وہ سا ڈاکٹر بھی نہیں دیتا۔ یہ آنکھ معلوم ہے اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ کسی کی آنکھ پھوڑے، علماء بتاتے 50 اونٹ دینا، ایک اونٹ کی قیمت 25,000، آپ اس کو انٹو کرو، آنکھ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس بندے کی آنکھیں میں چھین لیتا ہوں، اگر وہ بندہ صبر کرتا ہے، اس 2 آنکھوں پر صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ
عبداللہ مکتوم رضی اللہ عنہ کیسے تھے دیکھو. لوگ آج بولتے اندھے آدمی کی اذان نہیں ہوتی, اندھا آدمی نماز پر نماز نہیں ہوتی, احناف کے پاس ہیں ہی ہے. لیکن اللہ کے نبی کو دیکھو, آپ نے اندھے آدمی کو مؤذن بنایا. وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت بلال سحری کی اذان دیتے تھے, اور یہ کیا کہتے ہیں, اندھے ہو کر ان کو فجر صادق بھی نظر نہیں آتی, مگر فجر کی اذان دینے کے لیے آپ نے ان کو مامور فرمایا. اندھے آدمی کیسے معلوم کریں گے؟ گھڑی بھی نظر نہیں آتی, جن کی آنکھوں میں اندھیرا ہو کیسے محسوس کریں گے؟ روایتوں میں کہا جاتا عبداللہ صبح ہو گئی ہے, صبح ہو گئی, بولے تو ماشاء اللہ اذان دیتے ہیں. آج کل کے مؤذنوں کو دیکھتے اللہ رحم فرمائے, اذان دے کے جا کے سو جاتے ہیں. نبی کے زمانے میں سے نہیں تھے. اللہ اکبر, یہ مؤذن کیسے سے معلوم؟ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی باہر جاتے, آپ نے 13 مرتبہ ان کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا اعزاز دیا. کتنے مرتبہ؟ 13 مرتبہ آپ نے اندھے آدمی کو مکمل طور پر اپنی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا اعزاز دیا. اور دیکھو کیسا جذبہ ہے, ہم آنکھ رکھ کر وہ کام نہیں کر سکے, ماشاءاللہ یہ اندھے آدمی وہ کام کر گئے. اللہ جزائے خیر دے, اللہ مغفرت فرمائے رضی اللہ عنہ کی. ان کو اتنے تو جنت ہے. دوسرا, آنکھوں پر صبر کرے وہ جنت ہے, راستے میں شہید ہو گئے وہ جنت ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک آیت اتری, جہاد میں جانے والا بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. جب یہ آیت اتری, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ران کے نیچے, وحی کی شدت ایسا ہو گیا, بولتے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ چورا چورا ہو گیا, چکنا چور ہو گیا, میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میرا ہاتھ. تو اللہ کے نکل بھی نہیں سکتے, وہی آج اللہ کے نبی کی سختی ہوتی تھی. بولتے آیت اتری تو کیا ہے, اتر کر جبرائیل گئے بھی نہیں, عبداللہ مکتوم آئے, یا رسول اللہ, اللہ بولتا ہے جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے, میرا کیا ہوگا, اندھا ہوں میں, میرا کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کے لاج کیسے رکھا دیکھو, جبرائیل وہ آیت لے کر گئے, فوراً واپس آئے, اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آیت اتر گئی, کیا کہا, لیس علی الاعمی حرج, اندھے پر, لنگڑے پر, بیمار پر جہاد نہیں ہے. مگر جذب جہاد کیسا تھا, غزوہ قادسیہ میں بولے اقیمونی فی صفوف المسلمین, مجھے جھنڈا دے کر مسلمانوں کے صفوں میں کھڑا کرو. یہ کون بول رہے ہیں؟ اندھے صحابی بول رہے ہیں. جھنڈا دیا گیا, غزوہ قادسیہ میں جو ہے کھڑایا کیا گیا, ماشاءاللہ شہادت کا جام پی لی. اللہ اکبر. سمجھ میں آتا ہے, اندھے لوگوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. الحمدللہ دنیا میں دیکھتے, ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, اللہ کی خشیت سے اتنا روتے روتے اندھے ہو گئے. اور علامہ بن باز رحمہ اللہ کی شخصیت میں بھی آپ جانتے, شاید 13-14 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ آنکھیں چھین لیا تھا, مگر ماشاءاللہ جو لوگ آنکھ رکھ کر جو کام نہیں کر سکتے, ماشاءاللہ وہ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے وہ کام کیا ہے. ہمارے مدینے کے اساتذہ میں بھی اندھے تھے, جب وہ تفسیر پڑھانے آتے تو ایک بچے کو لے کر آتے, آدمی کو انہوں لاتے, حاضری ہوتی, ماشاءاللہ آنکھ بند کر کے پورے پڑھاتے. ابھی صالح فضل حفظہ اللہ سے پہلے جو تھے نا, عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ, الحمدللہ 35 سال تک اندھے رہ کر جو ہے عرفے کا خطبہ دیا انہوں نے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی معذور قسم کے لوگ ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آنکھ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس میں آئے بات یہی بتاتا ہے کہ قرآن کریم بہت اونچی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرماتا ہے جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ساتھ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے انسان تو اپنے کھانے کی طرف دیکھے, کھانا کہاں سے آیا, کہیں سے آیا. سب سے پہلے آسمان سے بارش ہوتی ہے, کسان کیا کرتا ہے, زمین کو نرم کرتا ہے, بیج بوتا ہے, اس میں الحمدللہ اگتا ہے, اس کو لے کر آتے, ہماری عورتیں دھوتی, چولہے پہ چڑھاتی, کھانا آیا. تو یہ کھانا جو ہمارے تک آتا نا, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے ناموں میں ایک نام ذکر کرتا ہے, الصاخہ. صاخہ کا مطلب کیا کہا, ایسی آواز جو انسان کے کان کے پردے کو پھاڑ کر اندر چلی جائے. اور علماء کے لیے ایک پیغام, عالم کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر ہیں, خلیفہ ہیں, وہ فاکہۃ و ابا کا معنی معلوم نہیں ہو رہا ہے. لوگوں سے پوچھتے کیا معنی اس کا, کیا معنی اس کا. دیکھو 15 یا 17 سال رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں, بولتے ہیں ابا کا مطلب چارہ اور گھاس ہے. لہذا سمجھ میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک آدمی جو ہے کیا ہوگا, پریشانی کی حالت میں ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہم سب دیکھو ننگے پیر, ننگے بدن
اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے، پیر میں چپل بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حیا پر قربان جاؤ، بولے ننگے پیر بغیر چپل کے اٹھائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ سے کہا جائے بغیر چپل کے دنیا میں 100 میٹر چلو، چل نہیں سکتے آپ، وہاں کیا حال ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ننگے ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ پائیں گے کیا؟ عائشہ کی حیا دیکھو۔ آپ نے فرمایا، عائشہ ہول نہ کیا ایسے ہوگی ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف دیکھ نہیں پائے گا۔ آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا ہیبت ہوگی، جب انسان ترازو میں تولا جائے گا انسان کے اعمال، اس وقت بھی پریشانی ہوگی۔ لہٰذا جب سورہ کیا ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہمیشہ دعا پڑھنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے تو حساب کو آسان کر۔ تکبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیا حال ہوگا؟ اب یہ کرنٹ چلا گیا تو دیکھتے ہیں UPS ہو تو شاید ہم بیٹھے ہیں ریگولر، مطلب کیا ہے ساری چیزیں، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ سورت کو لپیٹ دیا جائے گا، فلاں ہوگا، سارے بے نور ہو جائیں گے، ساتھ چل جائیں گے۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ جو جانور حاملہ ہوگا اس کا حمل بھی گر جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمندروں میں آگ لگا دے گا۔ اور جبرائیل کی صفات اللہ بتایا کہ جبرائیل بڑے طاقتور ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفطار میں آیا کہ جو ہے قبروں کو کیا ہے اکھاڑ دیا جائے گا۔ اور یہی بات بتایا میں، یہاں کرامن ہیں یا کاتبین ہیں نہیں بولنا، کیا بولنا؟ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ رائٹ میں ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہاں ہے، ان کا نام کرامن کاتبین نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک بات یہ بتایا، کیا کہا؟ دیکھو بزنس مینوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، وہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینے کے مارکیٹ میں لوگوں کو ڈنڈی مارتے ہوئے دیکھا، ناپ تول میں کمی۔ آپ نے دیکھو، آپ نے بازار کی بھی اصلاح فرمائی۔ آپ کسی آدمی کے پاس جاتے تو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کیا تو بھی جو ہے تولتے رہتا، اب انہیں اٹھا کو ایک دیتا، انہیں پہلے سے خراب چیزیں رکھو اٹھا کو دیا لیتا۔ ایسے شخص بھی ہیں دھوکہ دینا سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مارکیٹ کی اصلاح فرمائی، کہا جب انسان لیتا تو پورا لیتا، مگر جب دیتا ہے تو نعوذ باللہ کم دیتا۔ اور ایک اس میں علماء کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے پیغام ہے، وہ کیا؟ اگر آپ کسی مدرسے میں کام کرتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ صبح 9 بجے تک آپ شام 4 بجے تک رہنا ہے۔ اگر آپ اس درمیان بغیر پوچھے وہاں سے آئے، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ آپ کو کہا گیا اس وقت میں وہاں رہنا ہے، آپ چھپ کے اگر وہاں سے آ گئے تو نعوذ باللہ یہ بھی ڈنڈی مارنے کے حکم میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ڈنڈی مارنے والو، تمہارا حال کیا ہوگا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتا ہے۔ اس میں ایک چیز لفظ آیا، علیین اور سجین۔ علیین کا ہے آسمان میں ہے، نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ علیین میں رکھتا ہے۔ سجین کیا ہے؟ اس میں کفار اور نافرمان بندوں کی جو ہے روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو ہے زمین کے نیچے ہے۔ اللہ نے ایک بات یہی بتائی، دیکھو قیامت کا جو میدان ہوگا نا، اس میدان میں آپ دیکھیں گے ہم اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم قیامت میں بھی دیکھنا، اور جنت میں ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار ہمیں ہونا چاہیے، اللہ سے مکمل دعا کریں۔ قیامت کا میدان ہے، کہا بندے دیکھ لیں گے مومن، مگر اللہ پر ایمان لانے والے نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ کیسا حال ہوگا؟ حالانکہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، مومن دیکھ رہا ہے، لیکن مومن دیکھے گا کیوں؟ اس لیے کہ غیب پر ایمان رکھا تو دیکھا، اور جب کافر دیکھیں گے اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مومن دیکھ پائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور ہندوستانی ماحول میں چیز آج کل بہت دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم مسلمانوں کا مذاق بہت اڑاتے ہیں۔ اگر کہیں بس میں ہو گئے، ٹرین میں ہو گئے، دیکھتے ہیں بہت خطرناک ہے ماحول، اور خصوصاً علماء کے لیے تو اتنے پریشانی ہے، داڑھی ٹوپی جھبا دیکھ لے تو بڑی پریشانی آتی۔ اس لیے میں علماء سے کہوں گا جب بھی ہندوستان کے ماحول میں سفر کریں تو اپنی ٹوپی داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں، پینٹ شرٹ ٹی شرٹ پہن لو اور آرام سے سفر کرو۔ اور عالم اگر دوران سفر ایسا لباس پہنا تو اس کے بارے میں کیا بھی بات نہیں بولنا، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، اپنے آپ کے سیو کرنے کے لیے کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافر کیا ہے؟ مسلمان دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں،
کبھی کبھی ہوتا بس میں اکیلے ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ بھی ہوتا پوری بوگی میں ہم مسلمان اکیلے رہتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ آج تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھو کل قیامت کے دن مومن آرام سے گاؤ تکیے پر بیٹھ کر ماشاءاللہ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، فرماتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن برے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور یاد رکھو جب کہیں جہاں کہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا ان کو جوش میں نہیں آنا، ان کو صبر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندوں کا تم مذاق اڑاتے ہو، میرے بندوں نے میری خاطر صبر کیا تو انشاءاللہ میں ان کو جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وعدہ فرماتا ہے۔ سورۃ الانشقاق، اس میں اللہ فرماتا ہے کافر ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ سورۃ البروج، اس میں بہت بڑا پیغام ہے، توحید پرستوں کو گڑھے میں ڈال کر جلایا گیا۔ اس میں دیکھیں گے سورۃ البروج میں نیچے اللہ فرعون کا ذکر کرتا ہے، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ کیوں آیا ذکر؟ علماء بتاتے یاد رکھو یہ توحید پرستوں کا دشمن بنا فرعون کی صفت ہے، وہ اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ طارق اللہ فرماتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، اعلیٰ غاشیہ تو ماشاءاللہ ہر جمعہ میں ہم پڑھتے رہتے، آخرت کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور اس کے بعد سورہ فجر میں اللہ نے قسم کھائی اور یہی بتایا کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آئے گا، نفس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا کہ مکہ یا ایسی جگہ ہے، یاد رکھو مکے میں لڑنا جائز نہیں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا مکہ جو سرزمین ہے اس میں چند گھنٹوں کے لیے لڑائی کو میرے لیے حلال کیا گیا مگر بعد میں حرام کر دیا گیا۔ دیکھتے شاید 1980 پر 3 80 پر 2 کا مسئلہ تھا، پتہ نہیں کون سے کمینے تھے پاکستان کے، وہ لوگ کیا کرے تھے، 1780 کی بات ہے، مکے کے پورے سارے راستوں سے بڑے بڑے جنازوں میں ہتھیار لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت محمد سبیل رحمہ اللہ امام تھے، وہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی لوگ جو ہے ان کو پکڑ لیے، اب تو مارل تھی ہم نہ، کیوں؟ وہ حتیم جگہ ہے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، انہیں بولتا میں مہدی ہوں، اس کے آج پر جب تک بیٹھ کرتے باہر جانا نہیں دیتے۔ انہوں کیا کرے، اب جیسے ہی نماز پڑھائیں آتے نا وہ پین کراتے، مسلا اٹھا کر بغل میں رکھ لیا، جا کر پوچھے تمہیں مہدی کیا؟ بولے مہدی ہوں۔ بولے امام صاحب مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت بتائی وہ صفت تمہارے اندر نہیں ہے، لہٰذا میں تمہارے جو پر ایمان نہیں لاتا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پورے دروازے بند ہو گئے۔ اس وقت وہاں ہمارے اساتذہ بھی تھے جو عمرآباد ہائی پڑھائے، بولتے حالت احرام میں مکے میں بند کر دیا گیا، گولی چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایسا قتل و غارت گری کا موقع۔ بعد میں جتنے دہشت گرد ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا بعد میں۔ اسی لیے دیکھو آج بھی مکے مدینے میں سیکورٹی زیادہ ہے، جب نماز پڑھتے رہتے ہیں سیکورٹی کھڑی تھا، آپ پوچھتے ہیں کہیں پڑھے ہیں انہیں؟ اس لیے دیکھیں شیخ بندر بلیل حفظہ اللہ ایک مکے کے امام ہیں، ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی حالت احرام میں آ کے دروازہ کھول کے ان کو مارنے جا رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح جو ہے علماء کی حفاظت بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز وہاں بتاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے لوگوں یاد رکھو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور خدمت خلق کا کام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ والشمس وضحاہا میں اللہ نے فرمایا کہ جس کی قسم کھائی وہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ ایک بات یہ بھی بولتا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، نیکی اگر مشکل ہوئے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورت کے شان و نزول بڑا اچھا ہے۔ جب شاید وہی ختم ہو گئی 3 مہینے تک رک گئی نا، ابو لہب کی بیوی اس کا نام تھا جمیل، آ کے بولی اے محمد اللہ تعالیٰ تمہارے سے ناراض ہو کے چھوڑ ڈالا تم نا۔ اللہ تبارک آیت اتاری کہا یاد رکھو محمد اللہ تعالیٰ تمہارے سے ناراض بھی ہوا نہیں، تم کو چھوڑا بھی نہیں۔ یاد رکھو تم بھی یتیم تھے، اللہ نے تم کو کیا دیا، اللہ ماشاءاللہ ٹھکانہ دیا، اور تم کیا تھے، بھولے ہوئے تھے، اللہ نے راستہ بتایا۔ اور یہ بھی کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھنکانا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والا کو بھی جھنکانا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد سورہ شرح الم نشرح لک صدرک، اللہ نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا۔ اللہ نے اس میں فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ جانتے ہمارے مسجدوں کے میناروں سے اذان ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ مؤذن بولتا اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ کسی نبی کے لیے جو ہے یہ اعزاز نہیں ہے، جب بھی اللہ کا نام آتا ساتھ میں ماشاءاللہ نبی کا نام مکمل اور مل کے آتا ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے قسم کھائی، کہا قسم ہے انجیر کی،
انجیر ملتا ہے شاید یہاں ماشاء اللہ، تازہ تازہ ملتا ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں، سوکھا بھی کھا سکتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ والتین والزیتون، 3 جگہ قسم کھایا، اس جگہ کی قسم کہا جہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، اس جگہ کی قسم کہا جہاں عیسیٰ آئے، اس جگہ کی قسم کہا ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات دیکھیں آپ، ایک عام آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے نا انہیں بھول جاتا، ہوتا نہیں ہوتا 60-70 سال کی عمر میں بھول جاتا، مگر علماء بتاتے ہیں جو حافظ ہوتا نا، عالم ہوتا نا، انہیں بڑی عمر کا ہو گیا تو ماشاءاللہ اس کا دماغ اچھا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ علق میں آپ دیکھیں، یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے نا، کبھی یاد رکھو یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے نا، اس پر سب سے بڑے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، جبریل کا شکر ادا کرنا، اور ان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر۔ جب قرآن اٹھا کے ہم پڑھتے نا تو ہم دیکھنا یہی وہ قرآن ہے جو 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ پہلی آیتیں اتری، اللہ کے نبی تو اتنا پریشان ہوئے، آ کر بولے خدیجہ سے، اے خدیجہ لگتا ہے ایسے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے۔ دیکھو دنیا میں شوہر اچھا ہے بولے تو اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینے والی بیوی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بیوی شوہر کی تعریف کری، یہ سمجھ جاؤ دنیا کی سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے بعد سورہ علق میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے، وہ کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا بولا ابو جہل، میں ہاتھ میں پتھر لے جا کے رسول اللہ کے سر کو کچل دوں گا، حالت نماز میں مار دوں گا۔ میں کیا کرا، پتھر اٹھا لیا، جبرائیل آ گئے، بولا ابو جہل جیسے یہ پتھر اٹھایا میں نے اپنے سامنے جبرائیل کھڑا ہوا دیکھا، اٹھانے ہو رہا نہیں، حضر رہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آتا نا میرا سر کچلنے کے لیے، جبرائیل اسے تکہ بوٹی کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ قدر میں ایک بات آپ سمجھیے، یہ شب قدر جو آتی ہے نا، یہ اس میں ایک اہم چیز کیا ہوتی ہے، سال بھر کی تقدیر اللہ تعالیٰ ان راتوں میں لکھتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سال بھر کی تقدیر کو اچھے بنا دے تو، اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ سورہ بینہ یہی وہ صورت ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پڑھے تو جو ہے خوشی سے رونے لگے۔ زلزال، عادیات یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایک بات بتاتا ہے، لوگوں دیکھو یہ گھوڑا کیا ہے، اپنے آقا کا فرما بردار ہے۔ کیا کرنا، ہر انسان کو اپنے رب کا بھی فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ القاریہ مطلب کیا، قیامت کا نام ہے۔ بات یاد رکھیں، دنیا میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنا، دعا کرنا، اے اللہ میزان میں ہمارے کو وزندار بنانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہا قیامت کے دن جو ہے نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ابھی آج کی تفسیر میں دیکھیں، اللہ کے نبی بھوکے، ابو بکر عمر بھوکے، تینوں مل کر جو ہے ایک انصاری کے باغ میں جاتے ہیں۔ انصاری کے باغ میں گئے، کھجور کا درخت ہے، اللہ کے نبی بلاتے ہے کیا کوئی، وہ صحابی کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر جو ہے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی جس کے گھر میں ماشاءاللہ مہمان بن کے اترے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی کی بیوی نے کیا کیا، کھجوریں اور پانی لے کر جو ہے اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیے آپ یہ کھجور کھاتے جاتے، پانی پیتے جاتے، اور کھجور کے درخت کا سایہ بھی آپ نے فرمایا دیکھو ان نعمتوں کے بارے میں تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال تو یہ ہے سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی ہم نعمتوں کا احساس نہیں کرتے۔ نعمت جب ہوتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جب نعمت چھن جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، انسان روتا ہے۔ اور یہی جو ہے حال جو ہے علماء کا بھی ہے، جب تک علماء اچھے رہتے قدر نہیں کرتا، مرے تو لوگ جو ہے پروگرام کرتے ہیں ان کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں۔ یاد رکھو علماء جب تک ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی مرا تو صرف ان کے گھر کا نقصان ہوتا، مگر ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے تو پورے امت کے علماء جو پورے امت کا مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں اللہ نے کیا فرمایا، جو لوگ دوسروں کو دیکھ کر چھڑاتے ہیں، اشارے کنایے سے چھیڑتے ہیں، ایسے لوگ تباہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی مال کو لے کر گن کر رکھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھو جہنم میں جب ڈالا جائے گا نا، یہ آگ نعوذ باللہ ہمارے دلوں تک پہنچے گی۔ اس کے بعد سورۃ الفیل میں آپ دیکھیں، ابرہہ ایک آدمی تھا یمن میں، ڈپلیکیٹ کعبہ بنا کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے۔ اللہ تعالیٰ ابابیل
وہ شاید چڑی کی طرح ہے پرندہ ہو، ان کو بھیجا، وہ کنکر ڈالتے ماشاءاللہ بھوسا ہو جاتے۔ اس وقت میں آپ سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں وہ میلاد النبی کے جلوس میں لوگ کعبۃ اللہ نقلی بناتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے گنبد خضرا کا بناتے، یہ حرام ہے۔ یہ کعبۃ اللہ نقلی بنانا یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگ بنا کے لاتے، اس کے بعد جا کر گنیشا کی طرح پانی میں ڈالتے، لہٰذا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا۔ اور ایک بات بھی دیکھیں، ترکی میں پرسوں ایسے ہوا، حج کا ایک پروگرام کرنے کے لیے لایا گیا، تو کیا کرے انہوں کعبۃ اللہ بنائے، کیا بولے تو وہاں طواف کر وہ بتاتے کرتے، غلط بات ہے نا۔ یہ کعبۃ اللہ نقلی نہیں بنانا، یہ سب کعبۃ اللہ کی تعظیم ہونا، مقام ابراہیم، حجر اسود، یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اگر آپ ان کی فوٹو بناتے ہیں تو یاد رکھو یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لیلاف قریش، کیا اصل قریش مطلب قریش جو اللہ کے نبی کا قبیلہ تھا اس کا نام آیا، کہا یا محمد یاد رکھو قریش لوگ سن لو، اللہ کے نبی کی بعثت کے نتیجے میں دنیا کو دو بڑی نعمتیں ملیں۔ ایک تو نعمت یہ ہے کہ کیا ہے وہ اصل میں جو ہے کیا امن، دوسرا ہے غذا کا فراہم ہونا۔ الماعون کسے بولتے ہیں معلوم ہے؟ مثال طور اپنے گھر میں ہوں، بعض گھر والا بولا ذرہ پانی دیو، جھاڑو دیو، نمک دیو، ہم نہیں دیتے۔ یاد رکھو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مذمت بیان کرتا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نمک، پانی، عام چیزیں اٹھا کے دے دیتے۔ لہٰذا مطلب عام چیزیں جو مرمت کی ہوتی ہیں نا اسے نہیں کرنا۔ لوگ دیکھتے پانی پکڑنے واسطے لڑنا شروع کر دیتے، جھاڑو ذرہ بھی لڑنا شروع کرتے۔ عام برتنے کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں مکمل طور پر ہمیں جو ہے لڑنا نہیں چاہیے۔ سورۃ العصر بڑی اہم سورت ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام چل کو جاتے رہتے، بیچ میں درخت آتا، انہوں سلام کر کے ماشاءاللہ یہ سورت پڑھ کے بتاتے تھے۔ لہٰذا ہم دنیاوی اخروی خسارے سے بچنا چاہتے، چار چیزیں ہمیں اپنانا چاہیے، وہ کیا؟ ایمان، عمل صالح، اس کی طرف دعوت، اور اس راہ میں صبر کرنا۔ ہندوستان کے کفریہ اور مشرکانہ ماحول میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی کرنا۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دیکھو فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، اور جو ہے کیا ہے وہ کیا ہے وتر کی دوسری رکعت میں، طواف کے 2 رکعتوں میں۔ آپ نے تو نوفل ایک صحابی سے کہا نوفل اگر تم کفر و شرک سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کافرون کی تلاوت کرو، آپ لوگ بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی مکمل توجہ دلاؤ۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا معنی کیا؟ کوثر بولے تو عورت کا نام نہیں ہے، وہ یہاں کوثر کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ لوگ یہ بات بھی بولتے ہیں حوض کوثر، حوض کوثر، علماء بولتے یہ غلط ہے۔ یہ کتنے مرتبہ حوض کوثر بولتے ہیں؟ حوض کوثر نہیں بولنا، کیسے بولنا؟ نہر کوثر۔ حوض کوثر کیوں نہیں بولنا اس کی وجہ سن لیجیے آپ، کیا ہے اصل میں حوض میں کوثر میں 3 فرق ہیں، اور سے سنو، حوض میں کوثر میں 3 فرق ہیں۔ وہ کیا؟ کوثر جنت کے اندر ہے، حوض جنت کے باہر ہے، پہلا فرق سمجھ میں آ گیا؟ کوثر کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے، حوض جو ہے جنت کے باہر ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کوثر جو ہے نا اس سے پانی جاتا ہے حوض کو، بڑا پائپ ہے، پرنالا ہے۔ کوثر میں جو پانی ہے وہ پانی حوض میں جاتا ہے۔ 2 فرق ہوئے۔ تیسرا یہ ہے کوثر نبی کی خصوصیت ہے، ورنہ حوض تو کئی نبیوں کو بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے پاس بیٹھیں گے اور وہ ممبر لایا جائے گا جس ممبر پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ اللہ کہاں کیسا اللہ حفاظت کرتا، دیکھو وہاں آئیں گے فرشتے ہٹائیں گے، جاؤ ریجیکٹ، چلے جاؤ۔ بولیں گے کیا ہوا؟ بولیں گے یا رسول اللہ محمد آپ کے جانے کے بعد یہ بدعتیاں ہیں، یہ بدعتیوں کو کوثر کا نہر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور ایک بات بھی ہم دعا کرتے ہیں ایسا، اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ دعا نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کوثر پلانے والے فرشتے نہ ہوں گے، آپ بیٹھے ہوں گے وہاں۔ اور کوثر کیسا ہے؟ آپ نے تو فرمایا آسمان میں جتنے ستارے ماشاءاللہ اس میں اتنے برتن ہیں، اور آپ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا جو کوثر کا پانی پی لے گا انشاءاللہ کبھی کیا نہیں ہوگا، وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ، یہی وہ صورت ہے جب اتر گئی تو ابو بکر رونے لگے، حضرت عمر خوش ہو گئے۔ ابو بکر رونا کیوں آیا؟ رونا اس لیے آیا، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، نبی سے اللہ فرماتا ہے کہ نبی اگرچہ آپ اگلے پچھلے سارے گناہوں سے معاف ہیں مگر ہمارے پاس آتے ہوئے توبہ استغفار کرو۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھو ہمارے پاس شاید 1-2 دن ہیں، اب چونکہ سعودی میں رویت نہیں ہوئی تو لگتا ہے ہمارے پاس ہفتے ہی کو عید ہوگی، اب 2 دن ہیں۔
عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے گورنر خطوط لکھتے، بولتے گورنروں پوری جو ہے مطلب کیا آبادی میں لوگوں سے بولو کہ استغفار کرو استغفار کرو، رمضان کا ہم نے جیسے حق ادا کرنا تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا، جیسے عبادت کرنا ویسے عبادت نہیں کر سکے، کوتاہی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اور ہم میں ہمیشہ استغفار کرتے رہے تو ماشاءاللہ فائدہ کیا ہوتا، اللہ مشکلات سے بچاتا اور حسن خاتمہ ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب، پورے قرآن میں دیکھو 114 صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا کوئی نام نہیں آیا سوائے ابو لہب کے۔ کیا بولا؟ صفا پہاڑی پر کھڑے تھے، اللہ کی نے بلا کل بولے ایمان لا لو فلاں لا لو، چچائی نے ابو لہب بولے تبا لک یا محمد، اے محمد تو تباہ ہو جا۔ اللہ اکبر، نبی کی طرف جو انگلی اٹھتی نا وہ انگلی کبھی اچھی نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو ہاتھ اٹھے جس الفاظ سے اس نے نبی کی تباہی کے لیے دعا کیا، اللہ نے آیتیں اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، جو ہاتھ نبی کی طرف اٹھا وہ ہاتھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ بد دعا قیامت تک ماشاءاللہ ہر مومن ابو لہب کو دیتے رہے گا۔ ابو لہب کیا کرتا تھا؟ بہت کمینہ انسان، انہیں مردوں میں کام کرتا، جمیل عورتوں میں کام کرتے، انہیں جینٹس میں انہیں لیڈیز میں۔ اللہ کے نبی جاتے رہتے حج کے موقع پر توحید کی دعوت، پیچھے سے آ کے بولتا اس کی بات سنو نا، اگر میرا درس ہو رہا ہے کون کھڑا ہو جائے مولوی سے کوئی بات سنو نا کو جی، میرے دل پر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صبر کیا، اور جو ہے جمیل بڑی تکلیف کرتی تھی، اور جمیل نے ایک مرتبہ آ کر کہا اے محمد دیکھ میرے گلے میں ایک ہار ہے، میں تیری دشمنی میں اس کو خرچ کروں گی، ہار لا کر بولی تیرے دشمنوں میں خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا، اپنے نبی کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا، کہا جو ہار نبی کے دشمنی میں ڈالا جائے گا خرچ کیا جائے گا، یاد رکھو قیامت کے دن جو ہے جہنم میں ہار پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے سمجھ میں آتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، نعوذ باللہ کہیں ہمارے بچے جمیل کی طرح نہ ہو جائیں، لہٰذا ابو لہب کے بارے میں اللہ نے آیتیں اتاری، لہٰذا سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد اخلاص ہے، یہ سورت بھی اللہ کے نبی بار بار پڑھتے تھے، سورہ فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، اور جو ہے وتر کی آخری رکعت میں، اور سونے وقت سورہ اخلاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ لوگ کیا سمجھ جاتے جب پو ہولے تو 4 ہو گئے تو پورا قرآن ہو گیا نا، میں 4 مرتبہ پڑھے تو مجھے پورے قرآن کا ثواب مل گیا سمجھ جاتا ہے، ایسی بات ویسی نہیں ہے۔ اور یہ پڑھتے ہیں، بعض علماء یہ بتاتے ہیں جو مرتبہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت دیتا۔ اور یہ سورج یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے کافی، اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، یاد رکھو، نہ اللہ تعالیٰ باپ ہے نہ اللہ بیٹا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم ایک آدمی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جادو کیوں کیا؟ وہ کیا اسباب ہے کہ میں جادو کا اثر ہوا؟ کیوں اثر ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کیا تھے؟ انسان تھے، اثر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید وہ بالوں کو لے کر کسی کنگھی میں بند کر کے لے جا کے کسی مطلب کنویں کے پیچھے رکھ دیا گیا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل دیکھو تمہارے بال کنگھیوں میں بند کر کے اس کے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ملتے نہیں، بولتے میں نے اپنی بیویوں سے جمع کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی پر ذرا اثر ہوا، مگر یہ بات رکھو اس مدت میں آسمان سے کوئی وحی اتری نہیں، اللہ کے نبی پریشان تھے۔ سورہ فلق اتری، ناس اتری، اللہ کے نبی کیا کرتے؟ آیتیں پڑھتے کھولتے جاتے، ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو مکمل ہو گیا۔ تمل ناڈو میں اہل حدیثوں میں ایک جماعت ہے TNTJ، اس کا بولتے ہیں تمل ناڈ توحید جماعت۔ اس کا جو فاؤنڈر ہے زین العابدین پی زین العابدین، اس کا یہ کہنا ہے کہ نبی پر جادو ہوا بھی نہیں، اور انہیں یہ بولتا کہ دونوں سورت قرآن کا حصہ بھی نہیں۔ اچھا کیسا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، مگر بعد میں ماشاءاللہ وہ بولنے کے قرآن کی صورتوں میں ہیں یہ صورتیں اتنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جادو کا دکم اصل ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات رکھیں فلق اور ناس میں ایک فرق ہے، وہ کیا؟ فلق میں جو ہے نا خارجی طور پر جو شر ہے اس کا ذکر ہے، ناس میں جو آتا ہے وہ اندر کا ذکر ہے۔ اور یہ جو صورتیں ہیں نا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ ان دونوں صورتوں سے اگر تم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے، نماز مغرب اور فجر میں تین مرتبہ پڑھتے تھے۔ اور دیکھو کیسا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کو پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، آپ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، اے عائشہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یہ صورت، لہٰذا تم دم کر کے جو ہے پڑھ کر مجھ پر دم کرو۔ دیکھتے ہیں ہمارے بچے بھی رات میں اٹھ جاتے، پریشان ہوتے، دن میں ڈراؤنی فلمیں دکھاؤ، بھوت دکھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا دکھاتے ہیں، ہنومان یہ وہ دکھاتے ہیں، رات میں اٹھتے مارتے نہیں ہیں۔ بچوں کو عادت ڈالو، سورہ فلق اور سورہ ناس سورہ اخلاص پڑھ کے، اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے پورا پڑھ کے جہاں تک جسم رسا پھیرتے تھے۔ مگر بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد اذکار پڑھ کے ایسا پھیرتے، نہیں پھیرنا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی نبی جیسے عمل کرے ویسے کرنا، یہ جو پھیرنے کا ہے نا رات میں چاہیے اور کہیں نہیں پھیرنا، جہاں تک انسان کا ہاتھ جاتا وہاں تک مکمل طور پر پھیرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ناس میں بتاتا ہے کہ شیطان انسان کے سینے میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ آ کر پوچھتا ہے تم نہ کون پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ اللہ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے اندر آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھو اور سورہ اخلاص مکمل سورہ جو ہے ناس پڑھو۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد میں اپنے مرحوم والدین کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہماری تربیت کی۔ اور اس وقت میں اپنے ان اساتذہ کا شکر گزار ہوں جن کی محنتوں سے ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں بولنے کے لائق بنے۔ میرے اساتذہ میں الحمدللہ تقریباً سارے اللہ کو پیارے ہو چکے۔ اللہ سے دعا کریں شاگردوں کی شکل میں انہوں نے جو ورثہ چھوڑا ہے ہم سب طلباء کو اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اس وقت انڈیا میں میرے صرف 3 اساتذہ ہیں، ان کے حق میں دعا کریں۔ عرب میں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے اساتذہ سے ماشاءاللہ پڑھنے کا موقع ملا، لیکن ایک چیز دیکھیں عرب اساتذہ میں جب شاید اسلامک یونیورسٹی کا میرا آخری دن تھا، یہ 2007 جنوری کی بات ہے، یہ میں فرسٹ فلور میں رہتا تھا اور مجھے مدینہ ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ اساتذہ کیسے ہوتے دیکھو ماشاءاللہ، میں صبح نکلنا تھا مجھے مدینہ ایئرپورٹ سے ریاض، اور ریاض سے پھر میری فلائٹ جو ہے وہ مطلب دلی کی تھی۔ ہمارے استاد کار لے کے نیچے کھڑے، اللہ، اور آج بھی اپنے جو اساتذہ ہیں ان سے سلام دعا کرتے ہیں، ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ جب مدینہ سے فارغ ہو کر ہم آ رہے تھے تو ہم سے ایک بات بولے ہمارے اساتذہ، یہ بولے کہ اب جب جائیں گے ہندوستان میں کام کریں گے دعوت کا تو اجر میں بھی ہم برابر آپ کے شریک ہیں۔ یہ احسان شناسی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ احسان فراموش زیادہ ہیں، اور جو لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں ان کی زندگی میں برکت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جمعیت اہل حدیث بلاری کا بھی شکر گزار ہوں، اگرچہ 2 سال کے وقفے کے بعد میں آپ لوگوں کے درمیان میں آیا، لیکن ایک محبت بھرا ماحول، علماء کی قدر کرنے والے، ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ تو شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے۔
میں اپنے تیسرے فرزند ان کا نام فواز ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ دروس کی ریکارڈنگ کا جو مسئلہ تھا اللہ نے چھوٹی عمر میں الحمدللہ ان کو ریکارڈنگ کا طریقہ بھی سکھایا. وہ 10 پاروں کے حافظ بھی ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل حافظ قرآن بنائے. سارے مرد و خواتین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے محبت بھرا ماحول دیا. ذمہ داروں کا بھی، اور خصوصاً جو لوگ ہمارے سحری اور افطار کا انتظام کرتے تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور خصوصاً یہ 2 بھائی ہیں انصر اور حنیف، جب بھی بولتے حاضر ہو جاتے، سحری ہو یا افطار. ایک مومن بھائی کی مدد کرنے کے بارے میں رسول اللہ نے جتنی خوشخبریاں سنائی ہیں وہ تمام خوشخبریاں ان دونوں بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دے. اور جتنے لوگوں نے، خواتین نے ہماری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے. جنہوں نے ہمیں عزت دی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا میں عزت عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ جمعیت اہل حدیث بلاری الحمدللہ بڑی مالدار جماعت ہے. الحمدللہ یہاں سے جو مال نکلتا ہے ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ہر مدرسے کو فیض پہنچتا ہے. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں یہاں جتنے مدرسے ہیں اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو اساتذہ معلمات خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور ایک بات بھی ہے، علماء کو مل جل کر محبت سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام علماء کی خدمت قبول فرمائے. یہاں جتنے علماء جس مدرسے کے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام مدرسوں کے جو ہے علماء کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ لوگوں سے اگر دروس وغیرہ میں اگر کوئی مطلب سخت اسلوب میں نے اپنایا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن مجھے حق بولنے کی عادت ہے، میں حق بولنے کی جو ہے مکمل طور پر کوشش کرتا ہوں. اگر اس بارے میں اگر جو ہے کوئی غلطی ہوئی تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان کا ان بہاروں کو ہمارے زندگی میں بار بار تک بھی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور بقیہ جو 2 دن ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے اور بھرپور بات توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام میں اخلاص پیدا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو ہے دلوں کو پرندوں کی طرح پاک رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حسد سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ سبل السلام کے جتنے اساتذہ ہیں، حسنات کے اساتذہ ہیں، مہد السلام کے اساتذہ طلباء تھے الحمدللہ سب نے اپنی نگاہیں بچھا کر ہمیں مکمل طور پر جو ہے خدمت کیا. اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعیت اہل حدیث بلاری اور یہاں رہنے والے سب کی جو ہے ہر طرح کے حسد سے حفاظت فرمائے. اللہ مزید طاقت دے، حوصلہ دے. اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.